ایک جوان لڑکا رمضان میں روزے نہیں رکھتا تھا اور سرعام کھانا کھاتا تھا۔ لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا کہ یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ ایک دن ایک بوڑھے فقیر نے اسے مشروب پیتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے روک کر کہا، بیٹا اسے پھینک دو، پیاس برداشت کرنا سیکھ لو ورنہ کل بہت تڑپو گے۔ لڑکے نے فقیر کو دھکا دے دیا۔ اسی رات لڑکے کو ایک ایسی بیماری ہوئی کہ وہ کتنا ہی پانی پی لیتا اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ وہ تڑپتا ہوا اسی فقیر کے پاس پہنچا تو آگے سے یہ دیکھ کے پیروں سے زمین نکل گئی، کیونکہ رمضان کا انتہائی بابرکت اور مقدس مہینہ اپنی پوری روحانی اور پر نور ساتوں کے ساتھ سایہ فگن تھا، اور آسمان سے سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ آگ برسا رہا تھا۔ گرمی کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ زمین تندور کی طرح دہک رہی تھی اور گرم ہوا کے جھونکے چہروں کو جھلسا رہے تھے۔ اس کٹھن اور صبر آزما موسم میں بھی خدا کے نیک بندے اپنے رب کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس کی شدت کو انتہائی صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کر رہے تھے۔ ان کے ہونٹ سوکھ کر سفید پڑ چکے تھے اور ان کے چہروں پر نقاہت کے آثار نمایاں تھے، مگر ان کے دلوں میں اپنے پروردگار کی محبت اور اس کے احکامات کی بجا آوری کا جذبہ ہر دنیاوی تکلیف پر غالب تھا۔ شہر کے ایک انتہائی مصروف اور پرہجوم چوک میں، جہاں سے ہر روز ہزاروں انسانوں کا گزر ہوتا تھا، وہاں ایک ایسا منظر بھی دیکھنے کو مل رہا تھا جو کسی بھی درد دل رکھنے والے انسان کی روح کو چھلنی کرنے کے لیے کافی تھا۔ شہر کے ایک انتہائی مالدار اور با اثر صنعتکار کا اکلوتا اور مغرور بیٹا اپنی قیمتی سواری کے بونٹ پر بیٹھا اپنے تکبر اور دولت کے نشے میں مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جوانی کا وہ غرور تھا جو انسان کو فرون بنا دیتا ہے، اور اس کے دل میں مذہب اور عبادات کے لیے کوئی ادنا سا احترام بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک انتہائی عجیب اور مخصوص قسم کی چمکیلی شیشی پکڑ رکھی تھی، جو اس نے اپنے باپ کے کارخانے کے ایک مخصوص اور خفیہ کمرے سے محض اپنی تفریح اور تجسس کے لیے اٹھائی تھی۔ وہ اس شیشی کو کوئی انتہائی قیمتی اور غیر ملکی نایاب مشروب سمجھ رہا تھا، جو شاید اس کے باپ نے کسی خاص مقصد کے لیے منگوا کر چھپا رکھی تھی۔ وہ لڑکا انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ سر عام روزے داروں کے سامنے اس شیشی کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا اور اس میں موجود سیال مادہ پینے کا ڈرامہ کرتا۔ یہ بھوکا پیاسا رہنا سب پرانے وقتوں کی فرسودہ اور تقیانوسی باتیں ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں اپنے جسم کو اس طرح کی بلا وجہ اذیت دینا سب سے بڑی بے وقوفی ہے، اور اصل زندگی تو وہ ہے جو کھا پی کر اور دنیا کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر گزاری جائے۔ اس کی یہ بیہودہ اور دل خراش باتیں سن کر کئی روزے داروں کے دل دکھ رہے تھے، مگر اس کے باپ کے اثر و رسوخ اور اس لڑکے کے گنڈا گرد ساتھیوں کے خوف سے کوئی بھی شخص اسے روکنے یا ٹوکنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی اس شیطانی اور متکبرانہ حرکت پر بے حد خوش تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ ان پیاسے انسانوں کو چڑھا کر کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے۔ اچانک اس ہجوم کو چیرتا ہوا ایک انتہائی کمزور، خستہ حال اور ضعیف شخص اس لڑکے کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس شخص کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اس کے چہرے پر مشقت اور غربت کی گہری جھریاں نمایاں تھیں، اور اس کی حالت کسی عام بھکاری یا فقیر جیسی لگ رہی تھی۔ اس بوڑھے شخص کی نظر جیسے ہی اس لڑکے کے ہاتھ میں موجود اس مخصوص اور چمکدار شیشی پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ یک دم خوف اور دہشت سے سفید پڑ گیا۔ خدا کے لیے، خدارا، یہ چیز ہرگز مت پینا، اسے فوراً زمین پر پھینک دو، ورنہ تم ایک ایسی پیاس اور ایک ایسے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے کہ پانی کا ایک ایک قطرہ تمہارے لیے موت اور زندگی کا مسئلہ بن جائے گا، اور تم اس پیاس کی شدت سے اس طرح تڑپو گے کہ تمہاری روح تک چیخ اٹھے گی۔ اس ضعیف اور خستہ حال شخص کی یہ اچانک حرکت اور اس کی یہ انتباہی باتیں سن کر وہ مغرور لڑکا
شدید طیش اور غصے میں آ گیا۔ اس کا وہ تکبر جو پہلے ہی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اس غریب شخص کی اس جسارت پر بھڑک کر ایک خوفناک الاؤ میں بدل گیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے اس کمزور اور بوڑھے شخص کے سینے پر ایک زوردار دھکا مارا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ضعیف انسان دور جا کر کچی اور گرم زمین پر کلا بازیاں کھاتا ہوا گر پڑا۔ اس کے کوہنیوں اور گھٹنوں سے خون رسنے لگا، مگر اس لڑکے کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی رحم یا انسانیت بیدار نہیں ہوئی۔ تم جیسے دو کوڑی کے فقیر اب مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیا پینا چاہیے اور کیا نہیں؟ تم روزے داروں کی پیاس کا رونا روتے ہو؟ اب دیکھو، میں تمہارے سامنے اس پورے مشروب کو پی کر اپنی پیاس بجھاؤں گا، اور تم سب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے اس چمکدار شیشی کا ڈھکن پوری طرح کھولا اور اس کے اندر موجود اس عجیب و غریب اور گاڑھے سیال مادے کو ایک ہی سانس میں اپنے حلق میں اڑیل لیا۔ اس مادے کا ذائقہ انتہائی تیز، تلخ اور گلے کو چھیل دینے والا تھا، مگر اپنے غرور اور اپنی انا کی تسکین کی خاطر اس نے اس اذیت ناک ذائقے کو برداشت کیا اور پوری شیشی خالی کر کے اسے اس بورے کے قدموں میں پھینک دیا۔ وہ فقیر زمین پر پڑا بے بسی اور شدید دکھ کے عالم میں اس لڑکے کو دیکھتا رہا، اور پھر اپنے زخموں کو سہلاتا ہوا خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر ہجوم میں کہیں غائب ہو گیا۔ لڑکے نے اپنی فتح کا جشن منایا اور اپنی سواری میں بیٹھ کر اپنے عالیشان گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دن کا باقی حصہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور فضول کاموں میں گزار دیا۔ اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے اپنی جہالت اور اپنے غرور میں موت کا وہ پروانہ اپنے ہی ہاتھوں سے لکھ دیا ہے، جس کی سزا اسے بہت جلد ملنے والی تھی۔ جب رات کی تاریکی نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آسمان پر ستارے چمکنے لگے، تو وہ لڑکا اپنے انتہائی پرتعیش اور ٹھنڈے کمرے میں نرم بستر پر سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اچانک اس کے حلق میں ایک عجیب سی خشکی اور کھچاؤ کا احساس پیدا ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے گلے میں ریت کے ذرات پھنس گئے ہوں۔ اس نے پاس پڑی ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی اور چند گھونٹ پی کر دوبارہ لیٹ گیا، مگر صرف چند ہی لمحوں کے بعد وہ خشکی ایک شدید اور ناقابل برداشت جلن میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے سینے اور میادے میں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے بھڑکتے ہوئے انگارے رکھ دیے ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی جلن! وہ بے چینی سے اٹھا اور اس نے پوری بوتل ایک ہی سانس میں خالی کر دی، مگر حیرت انگیز طور پر اس پانی نے اس کی پیاس بجھانے کے بجائے اس جلن میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس کا جسم اندر سے کسی بھٹی کی طرح تپنے لگا اور اس کی زبان سوکھ کر لکڑی کی طرح سخت ہونے لگی۔ وہ بدحواسی کے عالم میں اپنے کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا اس سرد خانے کی طرف بھاگا جہاں گھر کے تمام ٹھنڈے مشروبات اور پانی رکھا جاتا تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک برف کے ٹھنڈے پانی کے پیالے اپنے حلق میں اڑیلنے شروع کر دیے۔ اس نے مختلف قسم کے میٹھے اور ٹھنڈے شربت پیے، مگر کوئی بھی چیز اس کے سینے کی اس ہولناک آگ کو بجھانے میں رتی برابر بھی کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی حالت ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف اور تکلیف سے باہر کی طرف ابلنے لگیں اور اس کے پورے جسم پر پسینے کے سرد قطرے نمودار ہو گئے۔ وہ فرش پر گر کر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کا پیٹ پانی سے بھر چکا تھا، مگر اس کے گلے اور اس کے معدے کی خلیج کسی بھی طرح نم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس درد اور اس ناقابل برداشت اذیت کے دوران اس کے دماغ کے پردے پر اچانک اس بوڑھے اور خستہ حال فقیر کا وہ چہرہ ابھرا جو دوپہر کے وقت اسے اس پیاس کے عذاب سے ڈرا رہا تھا۔ اس مغرور لڑکے کے دل میں یکدم یہ خیال بجلی کی طرح کوندا کہ یہ کوئی عام بیماری یا کوئی جسمانی خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اس بھیانک اور ناقابل معافی گناہ کی براہ راست سزا ہے
جو اس نے آج سرعام روزے داروں کا مذاق اڑا کر کیا تھا۔ اس کا ضمیر، جو پچھلے کئی سالوں سے تکبر اور دولت کی تہوں کے نیچے دب کر مکمل طور پر مر چکا تھا، وہ اچانک جاگ اٹھا اور اسے ملامت کرنے لگا۔ میں کتنا بڑا ظالم اور بے وقوف انسان تھا، جو ان غریب اور مجبور لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، جو اپنے رب کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں۔ میں نے ان کی پیاس کو ایک دقیانوسی رسم سمجھا، اور آج اس رب کائنات نے مجھے ایک ایسی عبرتناک پیاس کے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے کہ میں اپنے ہی گھر میں پانی کے سمندر کے پاس بیٹھ کر بھی پیاسے کتے کی طرح تڑپ رہا ہوں۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ بوڑھا شخص کوئی عام فقیر نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی بہت پہنچی ہوئی اللہ کی برگزیدہ ہستی تھا، جس نے اسے برائی سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جب تک وہ اس بوڑھے فقیر کے قدموں میں گر کر اپنے اس تکبر اور اپنے اس گھنونے گناہ کی سچے دل سے معافی نہیں مانگے گا، تب تک دنیا کا کوئی بھی طبیب، کوئی بھی دوا اور کوئی بھی پانی اس کے سینے کی اس جہنمی آگ کو نہیں بجھا سکے گا۔ اس کا دل خوف اور پچھتاوے سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ زمین سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ سہارنے سے انکاری تھیں، مگر موت کا خوف اور اس ابدی عذاب سے چھٹکارا پانے کی شدید تڑپ اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ معاملہ کسی انسان کے بس کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی اور آسمانی سزا ہے، جس کا علاج صرف اسی فقیر کے پاس ہے۔ وہ رات کے اس پچھلے پہر انتہائی خاموشی سے اپنے گھر کے بڑے دروازے سے باہر نکلا اور شہر کی ان تاریک اور سنسان سڑکوں پر بھٹکنے لگا۔ شہر پر ایک گہرا سکوت طاری تھا، اور صرف آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس خوفناک سناٹے کو توڑ رہی تھیں۔ وہ شخص جو کبھی اپنی قیمتی سواری کے بغیر ایک قدم بھی زمین پر نہیں رکھتا تھا، آج ننگے پیر پاگلوں اور دیوانوں کی طرح سڑکوں پر دوڑ رہا تھا۔ اس کا گلا اس قدر خشک ہو چکا تھا کہ اس کے منہ سے آواز بھی ٹھیک طرح سے نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بوڑھا کہاں ہے؟ کوئی بتاؤ، کہاں ہے وہ فقیر؟ کئی گھنٹوں کی اس طویل اذیت ناک اور تھکا دینے والی تلاش کے بعد بالآخر ایک پرانے اور کچرا چننے والے شخص نے اسے بتایا کہ وہ بوڑھا شہر کے مضافات میں واقع ایک انتہائی غلیظ اور کچی آبادی کے ایک ٹوٹے ہوئے خیمے میں رہتا ہے۔ یہ سنتے ہی اس لڑکے کے جسم میں جیسے ایک نئی جان پڑ گئی۔ وہ اپنی تمام تر تکلیف اور اپنی اس جان لیوا جلن کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کچی آبادی کی طرف بھاگا۔ اس کا راستہ تاریک اور دشوار گزار تھا، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور کیچڑ تھا، مگر اس متکبر شخص کو اب کسی بھی غلاظت یا بدبو کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو بس اس فقیر کے قدموں تک پہنچنا تھا۔ آخر کار وہ ہانپتا کانپتا اور گرتا پڑتا اس بوسیدہ اور خستہ حال خیمے کے سامنے پہنچ گیا، جس کی چھت پرانی اور پھٹی ہوئی بوریوں سے بنی ہوئی تھی۔ لڑکے نے بغیر کسی اجازت کے روتے ہوئے اس خیمے کے اندر قدم رکھا، اور اندر کا منظر دیکھتے ہی وہ دھڑام سے زمین پر اس بوڑھے شخص کے پیروں میں گر گیا۔ وہ بوڑھا شخص زمین پر بچھی ایک پرانی چٹائی پر بیٹھا اپنے ان زخموں کو کسی سستے مرہم سے صاف کر رہا تھا، جو اس دن کے وقت اس لڑکے کے دھکا دینے کی وجہ سے آئے تھے۔ خدارا مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنے غرور اور اپنی جوانی کے نشے میں اندھا ہو کر روزے داروں کا مذاق اڑایا تھا، اور آپ جیسی نیک ہستی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مجھے میری اس گستاخی اور میرے اس تکبر کی بہت بھیانک سزا مل چکی ہے۔ میرے اندر ایک ایسی آگ لگ چکی ہے جو ہزاروں گیلن پانی پینے سے بھی نہیں بجھ رہی۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سب آپ کی بد دعا اور میرے اس گناہ کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں اپنا سارا غرور آپ کے قدموں میں خاک کرتا ہوں۔ بس کسی طرح اللہ سے دعا کر کے
میری اس پیاس کے عذاب کو ختم کروا دیں، ورنہ میں اسی تڑپ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ اس مغرور اور متکبر لڑکے کی یہ انتہائی قابل رحم اور ذلت آمیز حالت دیکھ کر اس بوڑھے شخص کی آنکھوں میں کوئی انتقام یا فتح کی چمک پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک انتہائی گہرا دکھ اور بے پناہ رحم کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنے کمزور اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لڑکے کے سر کو سہلایا اور اسے زمین سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ میرے بچے، میں کوئی خدا کا برگزیدہ ولی یا کوئی پہنچا ہوا فقیر نہیں ہوں، اور نہ ہی میری زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ میری کسی بد دعا سے آسمان کے فرشتے حرکت میں آ جائیں۔ میں تو محض ایک انتہائی غریب اور حالات کا مارا ہوا مزدور ہوں، جو پچھلے 20 سالوں سے تمہارے باپ کے اسی کیمیائی کارخانے میں ایک ادنا ملازم کے طور پر کام کرتا تھا۔ بوڑھے نے ایک لمبی اور بوجھل سانس لیتے ہوئے مزید انکشاف کیا۔ تم جس پیاس اور جس تکلیف کو روزے داروں کا مذاق اڑانے کی روحانی سزا سمجھ رہے ہو، وہ دراصل تمہاری اپنی ہی جہالت اور تمہارے اس تکبر کا ایک خالص کیمیائی اور طبی انجام ہے۔ دوپہر کے وقت تمہارے ہاتھ میں جو مخصوص اور چمکدار شیشی تھی، میں اسے دور سے ہی پہچان گیا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کارخانے میں ان خطرناک کیمیکلز کے درمیان گزارا ہے۔ اس شیشی میں کوئی پینے والا شربت نہیں تھا، بلکہ وہ ایک انتہائی طاقتور اور جان لیوا تیزابی محلول تھا، جو کارخانے کی بڑی مشینوں کے اندر موجود نمی اور پانی کو فوری طور پر خشک کرنے اور انہیں جنگ سے بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا خطرناک اور جاذب رطوبت مادہ ہے جس کا صرف ایک قطرہ بھی اگر انسان کے جسم میں چلا جائے تو وہ جسم کے اندر موجود سارے پانی کو سیکنڈوں میں چوس لیتا ہے اور اندرونی اعضاء کو جلا کر کوئلہ بنا دیتا ہے۔ میں تمہیں کوئی بد دعا نہیں دے رہا تھا، میں تو صرف ایک انسان ہونے کے ناطے تمہاری جان بچانے کے لیے آگے بڑھا تھا، مگر تمہارے اس اندھے غرور نے تمہیں میری بات سننے ہی نہیں دی، اور تم وہ سارا زہر اپنے حلق میں اتار گئے۔ یہ کوئی آسمانی عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے گردوں، تمہارے لبلبے اور تمہاری اٹریوں کے مکمل طور پر تباہ ہونے اور گل جانے کی آخری علامت ہے۔ اب اس دنیا کا کوئی بھی پانی، کوئی بھی دوا اور کوئی بھی معجزہ تمہاری اس پیاس کو نہیں بجھا سکتا، کیونکہ تمہارے جسم کا اندرونی نظام مکمل طور پر خاک استر ہو چکا ہے، اور یہ پیاس دراصل تمہاری موت کی وہ خاموش پکار ہے جس کا اب کوئی علاج اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ یہ بھیانک اور منطقی حقیقت سنتے ہی اس لڑکے کے دماغ کے پرخچے اڑ گئے۔ اس کا وہ سارا احساس جرم جو وہ ایک روحانی سزا سمجھ کر رو رہا تھا، اب ایک ایسی کھلی اور تلخ سچائی میں بدل چکا تھا جس نے اس کے بچنے کی تمام امیدوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ قدرت انسان کو کس طرح اس کی اپنی ہی حماقتوں اور اس کے اپنے ہی غرور کے جال میں پھنسا کر وہ عبرتناک انجام دکھاتی ہے جس سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ وہ وہیں اس خیمے کی کچی زمین پر گر پڑا، اور اس کا جسم زندگی کی آخری ہچکیوں کے ساتھ اس ابدی پیاس میں تڑپنے لگا جس کا بیج اس نے اپنے ہی تکبر اور جہالت سے بویا تھا۔ اور اس طرح اس مغرور اور ظالم انسان کی زندگی کا باب ایک ایسی دردناک سچائی پر بند ہوا جو قیامت تک ہر متکبر انسان کے لیے ایک لرزہ خیز سبق بن کر زندہ رہے گا۔